اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین آج ہمارا درس نبوت کے بیان میں سبق نمبر 2، اس میں بتایا گیا ہے انبیاء اور آج کا درس جو ہے ہمارا یہ ہے کہ انبیاء اور علم کے کام کے درمیان فرق، یعنی انبیاء میں اور جو علمی کارنامے ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ سوال ہے، آج دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ علم نے کافی ترقی کر دی ہے، تمام کام علم کے ذریعے انجام پا سکتے ہیں، پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کیا کہتے ہیں وہ کہ آج دنیا کافی ترقی کر گئی ہے اور تمام کام جو ہے وہ علم کے ذریعے انجام پاتے ہیں اور پا سکتے ہیں، تو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جواب اس کا کہہ رہے ہیں اگر انسان عالم بھی ہو جائے تو بھی انبیاء کا کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔ عالم بھی ہو جائے انسان تو بھی انبیاء کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان عالم بھی ہو جائے تو بھی انبیاء کا کام انجام نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ انبیاء اور علم کے کاموں میں بڑا فرق ہے۔ انبیاء میں جو نبی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان کے کاموں میں، اور جو علم کے ذریعے کام انجام پاتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے علمی کارنامے علمی ہے، لیکن کیا وہ انبیاء کا مقابلہ کر لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 1، علم انسان کی طبیعت میں اثر انداز ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام انسان میں تغیر و تحول پیدا کرتے ہیں، تغیر تبدیلی لاتے ہیں، جبکہ علم کیا کرتا ہے؟ خود انسان کی طبیعت میں اثر انداز ہوتا ہے، لیکن انبیاء کیا کرتے ہیں؟ تبدیلی لاتے ہیں، تغیر لاتے ہیں، تحول لاتے ہیں۔ نمبر 2، علم انسان کے لیے وسیلہ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام انسان کو مقصد تک پہنچاتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ وسیلہ ہے، یہ انبیاء انسان کو مقصد تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، علم انسان میں تیزی پیدا کرتا ہے، علم انسان میں تیزی پیدا کرتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام انسان کو راستہ بتاتے ہیں۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ راستہ بتاتے ہیں۔ نمبر 4، علم ظاہری طور پر انقلاب برپا کرتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام روح انسان میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ علم کیا کرتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے انقلاب لاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام روح میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، انسان کی روح میں انقلاب لاتے ہیں۔ نمبر 5، علم وسعت پیدا کرتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام دنیاوی اخروی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں۔ علم چراغ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام مقصد تک پہنچانے کے لیے چراغ ہیں۔ علم کی شناخت و فکر میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن انبیاء میں تضاد نہیں پایا جاتا۔ یعنی علم جو ہے اس میں جو شناخت ہے، اس کی جو فکر ہے اس میں تضاد ہو سکتا ہے۔ آج علم کچھ کہہ رہا ہے، کل کو کچھ اور کہہ سکتا ہے، علم نہیں ہوتا، الٹا بھی ہو جاتا ہے بالکل جو ہے وہ۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے بیان میں، ان کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تمام ایک ہی راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، سب کے سب کا ایک ہی ہدف اور ایک مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ پہلے والا نبی ہو یا آخری والا نبی ہو، سب نبیوں کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی ہدف تھا۔ جبکہ علم میں کیا ہو جاتا ہے؟ تضاد ہو جاتا ہے، آج علم کچھ کہہ رہا ہے اور کچھ اور علم کہے گا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہے، اول سے لے کے آخر تک سب کی دعوت ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دعوت ہے۔ علم کے ذریعے کبھی انسان گمان کرتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً نہیں سمجھا اور دھوکہ کھا گیا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، بالآخر یہ ماننا پڑے گا کہ روز بروز علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ظلم و جور ناانصافیوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ظلم کی باغ ڈور کو کاٹا
اور اس کو بڑھنے نہیں دیا. اس سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ علم نبی کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. ہاں علم کے ذریعے انسان نبی کی ہدایت اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو جلدی قبول کر سکتا ہے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.